اسد قیصر صاحب، کیا آپ لوگ کوئی تحریک عید کے بعد شروع کرنے جا رہے ہیں دیگر پارٹیز کو آن بورڈ لے کر؟ بالکل، اس پہ ہم مشاورت کر رہے ہیں اور ہم بیسیکلی اس طرح تو نہیں ہو سکتا. یہ تو بیرانہ ریپبلک نہیں ہے. اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلنا ہے اور قانون کے آئین کے مطابق جو ہے نا اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں اسلام آباد کی جانب؟ وہ دیکھیں گے کیا ڈیسیجن ہو سکتا ہے. اسد قیصر صاحب، کیا موجودہ حکومت 5 سال مکمل کر پائے گی آپ کے خیال میں؟ میرا خیال میں یہ 5 مہینے بھی پورے کرے تو بڑی بات ہوگی. کس بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ ان کی سے نہیں ہے اس کے اندر جو ہے نا، آپ دیکھ نہیں رہے کہ اسمبلی کی اجلاس بھی نہیں بلا رہے ہیں اور جو اسمبلی کا اجلاس بلا کے پھر جلدی ختم بھی کرتے ہیں. تو ان کو خود بھی پتہ ہے کیسے ختم ہوگی؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی لا سکتے ہیں نہیں. اس کی دیکھیں، اس کے خلاف جو ہے نا اس وقت جو ایشوز ہیں اس سے ایشو حل نہیں ہونے ہیں. اس وقت یہ خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو کے پی حکومت کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے. کتنی صداقت ہے؟ بیرسٹر سیف صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. بالکل، ہماری حکومت نے آفر کی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی کو ایشو ہے تو کے پی کے اس کے لیے تیار ہے کہ وہ ادھر جو ہے نا اس کو سیکیورٹی بھی پرووائڈ کرے اور اس کی جو جین میلول کے مطابق جو قانون ہے اس کے مطابق جو ہے نا عمل درآمد ہو. تو کہاں پر منتقل کیا جائے گا اگر آپ کے حوالے کیا جاتا ہے؟ وہ پھر صوبائی حکومت سوچے کہ پشاور بھی ہو سکتا ہے، بردان بھی ہو سکتا ہے، جہاں بھی ہو، عاری پور بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کو جیل میں رکھا جائے گا یا کسی گھر کو سب جیل قرار دیا جائے گا؟ جو قانون کے مطابق ہوگا. میں تو ابھی اس وقت کو نہیں ہوں، لیکن جو قانون کے مطابق گنجائش ہوگی اس کیا آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو آپ کے پی حکومت کے حوالے کیا جائے؟ بالکل ہمارے مطالبہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں خان صاحب سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ گزشتہ جب وہ ادھر تھے زمان پارک میں تو ہم نے ایک وفد لے کے آئے تھے اور خان صاحب سے ہم نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پشاور منتقل ہو. تو اس نے معذرت کی، اس نے کہا لیڈر جو ہے نا وہ اپنے علاقے کو نہیں چھوڑتا. تو بہرحال اگر عمران خان کی ویلنگ ہو تو ہماری خواہش ہے کہ وہ کے پی کے میں آئے. تو کیا اعلیٰ حکام سے اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی آپ کی؟ نہیں، بات چیت نہیں. ہم نے پبلکلی کہا ہے، اس کو سمجھ آ چکی ہوگی، بات اس کو پہنچ چکی ہوگی اور ہم جو ہے نا. اور لانگ مارچ کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا اس وقت بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے؟ تھوڑا ویٹ تو کرو نا. ہم انشاءاللہ پہلے تو باقی چیزیں ٹھیک کریں. یہ عدالت ہے اور قانونی جو ہمارے پاس آپشنز ہے اس کو تو یوٹیلائز کریں. پہلے اس کو دیکھتے ہیں. سر، لیگل ٹیم کو جو ہے وہ آج ملنے کی اجازت دے دی گئی ہے. سر، سیاسی قیادت کو کیوں نہیں ملنے کی اجازت دی جا رہی خان صاحب سے؟ اس لیے کہ چونکہ بڑی بڑی ڈسیزن ہے اور اس کو جو ہے نا سیاسی قیادت کو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ادھر جیل میں پرویز الہی صاحب، شاہد قریشی صاحب، فواد ادھر ہیں، ان کو بھی آپس میں ملنا چاہیے خان صاحب سے تاکہ کوئی بات آگے بڑھے، کوئی اس کو پولیٹیکل لوگوں سے ملاقات ہو، کوئی مشاورت ہو کوئی. تو میں تو مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی آپس میں ملاقات کے لیے کوئی. فواد چودھری تو ابھی بھی پی ٹی آئی کے حصے ہیں، آپ ان کا بھی نام لے رہے ہیں؟ دیکھیے، میرے خیال میں وہ جو ہے نا اس جیل سے ہیں کہ انہوں نے جو ان کے اوپر دباؤ ڈالا تھا یا پریشر ڈالا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے نا اس کیا جاگیر تری کی جو پارٹی ہے استحکام پارٹی، اس میں نہیں جانا چاہتا. تو کیا پی ٹی آئی میں واپس آ سکتے ہیں فواد چودھری صاحب؟ دروازے کھلے؟ دیکھیے، عمران خان ہی فیصلہ کریں گے، ہماری طرف سے ویلکم ہے. آپ سیکنڈ کریں گے اگر خان صاحب اس سے یہ کرتے؟ میں سیکنڈ کروں گا. اس سے پہلے بات ہوئی فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کوئی؟ نہیں، میری کوئی بات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب سے نہیں، عمران خان سے ہمارا رابطہ نہیں ہے اس کے ساتھ. عمران خان صاحب سے کوئی انڈیکیشن وغیرہ اگر ان کو آنے کا موقع ملے یا آنا چاہیں تو ان کو اجازت ملے گی؟ دیکھیے، میرے پاس اس وقت کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، کوئی ہماری ملاقات ہی نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے. اسد قیصر صاحب، گزشتہ روز بھی خان صاحب 2 کیسز میں بری ہو گئے ہیں. جو سائفر کیس ہے وہ بھی بڑا مثبت اس میں پیش رفت سامنے آ رہی ہے. حالات لگتا ہے کہ خان صاحب کے لیے بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو کیسز بنائے گئے ہیں نا، اس میں تو ایک آرڈنری آدمی سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں سزا ہو جائے. مطلب فالس کیسز ہیں، جھوٹی کیسز ہیں، اور لیکن ایک وہ جرم بے گناہی میں جو ہے سزا کاٹ رہے ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ تھوڑا انصاف ہو، میرٹ کی بنیاد پہ فیصلے ہو تو عمران خان جو ہے تمام کیسز میں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ امید ہے، کل جو ڈسکشن ہوئی ہے اس سے تو امید نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. سر، پارٹی میں اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ بھی جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ اختلافات جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں، کیا وجوہات سامنے آ رہی ہیں؟ دیکھیں، یہ صرف میڈیا کا حائف ہے، کوئی اختلافات نہیں ہے، ہم سارے یونائٹ ہیں اور انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے کہ ہم جو ہے نا صرف پی ٹی آئی نہیں، ہم دیگر بھی اس پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر رہے ہیں جو کہ اس ریگنگ کے حوالے سے جو ہے نا اپنے کنسرن رکھتے ہیں. اور پی ٹی آئی متحد ہے اور متحد رہے گی. اس سے پہلے دیکھیں کہ ملک میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی صرف ایک اسلام آباد کلب ہے
میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسلام آباد کلب جو ہے نا عام عوام کو اس کی کیا سہولت ہے؟ یہ تو ایلیٹ کے لیے ہے. وہ تو آپ اربوں ڈالر سے کما سکتے ہیں. آپ کے پاس ریلوے کی زمینیں ہیں, آپ کے پاس جو ہے نا یہاں سی ڈی اے اسلام آباد میں بہت زیادہ نئے سیکٹر کھول سکتے ہیں. تو آپ جو آپ کی زمین اور جو کمشنرز اور منسٹرز کی بڑے بڑے ہاؤسز ہیں ان کو بھائی نیلام کرو, ان کو جو ہے کسی یوز میں لاؤ. ہم تو نہیں کہتے, لیکن اس وقت ایک غریب ملک ہے, وہ اس کی لیڈ کی اتنی خرچیاں برداشت نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے جو ہماری اپنی وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے استعمال کرنا ہے, مثلا مختلف کلبز ہو گئے ہیں, مختلف آپ کی جو زمینیں رہتی ہیں, جو آپ کی مختلف بڑے بڑے ہاؤسز ہیں, وہ منسٹرز کے ہیں, وہ کمشنرز کے ہیں, ان کو آپ جو ہے نا پراپر یوز میں لائیں. آپ اس کو بیچ سکتے تو بیچ لیں, اور اس کو آپ تعلیم پہ استعمال کریں, آپ اس کو روزگار پہ استعمال کریں, آپ اس کو ایگریکلچر پہ استعمال کریں, آپ اس چیزوں پہ استعمال کریں جس کی وجہ سے ریونیو جنریٹ ہو اور یہ ملک آگے بڑھے. اگر آپ لیڈرشپ یہ ایک اس قسم کا وہ کرے گی تو پھر عوام بھی قربانی کے لیے تیار اچھا, ہوگی. MWM کے ساتھ اتحاد نہ کرنا یہ کریں کہ بڑی غلطی ہے, تو یہ غلطی کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ کون ہے جو یہ فیصلے بھائی جان, میں نے آپ کو کہا کہ جو فیصلے ہوئے متفقہ, مشترکہ اور سب کی کنسلٹیشن کے ہوئے ہیں, کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن دوسرے دور صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ فیصلے صرف عمران خان کرتے ہیں, ہم صرف امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری مشاورت خان صاحب کو پاس جاتی ہے, پھر جو خان ڈیسائڈ کرتا ہے وہی ہوتی ہے. یہ کون سا خواجہ صاحب؟ خواجہ آصف سر, وزیر دفاع. میرے خیال میں اس کا ایج بہت زیادہ ہو گیا ہے, تھوڑا اس کی ذہنی حالت پہ مجھے کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے. کیونکہ جب آپ نے سیاست کی لیے آپ جو ہے نا قومی اہمیت کی بڑے بڑے ایشوز کے اوپر بھی کمپرومائز کرتے ہیں, اور آپ ملک کے اندر اس پارٹی کو غدار سمجھتے ہیں جس کا پارٹی کا جو کہ وحدت کی نشان ہے. یعنی ایک جو کہ یہ بتائیں نا کون سی پارٹی ایسی ہے کہ جس کے بلوچستان کے ایک آدمی کو پنجاب میں 100 سے زیادہ ووٹ ملے. یہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ایک جو کامپرس کی وہ کہتے ہیں, یعنی وہ پارٹی جو یہ MW میں ہیں ان کی کینڈیڈیٹ کو ہم نے ووٹ دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ پارا چنار اور یہاں جو ہے نا شیعہ سنی بڑے سیریس تنازعات ہوتے ہیں. پہلی دفعہ شیعہ اور سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگا ہے. یعنی عمران خان اور تحریک انصاف جو ہے وحدت کی علامت ہے, اور تحریک انصاف جو ہے نا اس ملک کو اکٹھا کر سکتی ہے. تو یہ اس کی ذہنی طرح ہے, یہ مایوس ہے, ان کو پتہ ہے کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے, یہ الیکشن سے شکست کھا چکے ہیں. اب بھی اگر یہ کچھ کرنا جو جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ اس کی پس ذہنی حوالے سے آج پوری دنیا 15 جو ہے مارچ سیلیبریٹ کرتی ہے. UN نے ریزولوشن پاس کیا اسلاموفوبیا کے حوالے سے کہ کوئی اس کے حوالے سے کچھ نہیں کہے گا, اور پھر امام الانبیاء کی ناموس کے حوالے سے یہ وہ ایگزمپلری انیشیٹوز ہیں جس پر ہر پاکستانی, ہر مسلمان کا سر فخر سے بلند ہے. اور انشاءاللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے جنہوں نے حق اور سچ کا علم اٹھایا وہ اللہ اس کو سرخرو کرے گا, اور عمران خان بہت جلد ریاست پاکستان کا پھر وزیر اعظم بن کے انشاءاللہ